السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آپ تمامی حضرات کا آج الرومیہ کے تیسرے درس میں خیر مقدم ہے. اس سے پہلے کے دو درس میں علم نحو کے تاریخی جو اس کا جو تاریخی پس منظر تھا اسے بیان کیا گیا، اور آج سے انشاءاللہ ہم علم نحو کے اس اہم متن کی شروعات کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے میں متن کے اس صفحے کو آپ کے سامنے اسکرین پر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ متن آپ کے سامنے رہے اور اس کے بعد درس کا سلسلہ اسی کی روشنی میں آگے بڑھایا جا سکے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آج الرومیہ کا پہلا صفحہ دکھائی دے رہا ہے. میں عزیزم ولید سے چاہوں گا کہ وہ عبارت پڑھ دیں تاکہ اس کے بعد اسی کی روشنی میں اس نص اور اس عبارت کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. حسب. یہ عبارت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ آج الرومیہ کی شروعات ہے. امام ابن آج الروم نے اپنے متن کی شروعات اس عبارت سے فرمائی ہے. بسم اللہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد کلام کی تعریف کی. الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع واقسامه ثلاثہ: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. کہ میں شروع کرتا ہوں اپنی اس کتاب کو اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. اس کے بعد فرمایا کہ کلام یہ ایسا لفظ ہے جو مرکب ہے اور وضع کے اعتبار سے وہ مفید ہے، فائدہ بخشنے والا ہے، اور اس کے اقسام تین ہیں: اسم اور فعل اور ایسا حرف جو کسی معنی کے لیے آئے. یہ امام ابن آج الروم کی عبارت ہے جس سے انہوں نے اپنے متن کا آغاز فرمایا ہے. اس سے پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے نحو کا آغاز کیسے ہوا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود دولی کو جو نحو کے قواعد مرتب کرنے کا مکلف کیا تھا، انہوں نے اپنے پہلے جملے میں اپنی پہلی ہدایت میں اسم، فعل اور حرف کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر ابو الاسود دولی کو ہدایت دی تھی کہ اسی کی روشنی میں وہ آگے مزید تفصیلات کو درج کریں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اسم، فعل اور حرف یہ نحو کا نقطۂ آغاز ہے. آئیے آج کے اس سبق کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے آغاز میں پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علم نحو یہ نہایت درجہ اہم علم ہے، اور
اسے دو اہم چیزوں تک پہنچنے کے لیے سیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مقصد جس کو لے کر علم نحو کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ اساسی مقصد اللہ رب العالمین کے قرآن کو سمجھنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا ہے۔ قرآن و سنت کی تفہیم، افہام اور تفہیم، یہ نحو کے سیکھنے کا اساسی مقصد ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت کے نصوص کے سمجھنے کا ایک بڑا انحصار علم نحو پر ہے۔ اور دوسرا عظیم مقصد جو اس کے درجے میں کم ہے، یہ سب سے عظیم مقصد ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان پر اپنی زبان کو توڑنا یا اپنی زبان کو عادی بنانا، فصیح زبان بولنے پر، اس عربی زبان کو سیکھنے پر صحیح طریقے سے، جس عربی زبان میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو اتارا، اور یہاں سے نحو کا سمجھنا، نحو کا پڑھنا اور پڑھانا نہایت درجہ اہم مانا گیا ہے۔ علم نحو کے بارے میں ایک عام تصور یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل علم ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تصور پورے طور پر درست نہیں ہے۔ نحو کی شروعات ضرور ذرا سا دشوار ہے، لیکن جب آپ اس میں داخل ہو جاویں تو پھر آپ کے لیے وہ آسان ہو جایا کرتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی شاندار سی مثال دی ہے کہ علم نحو کی مثال یوں سمجھ لیں کہ بانس کا بنا ہوا کوئی گھر ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، دیہاتوں میں آج بھی بانس کو چیر چیر کر کے اور اس سے گھر بنایا جاتا ہے۔ تو کہا کہ نحو کی مثال ایسی ہے جیسے بانس کے ذریعے تعمیر کیا ہوا کوئی گھر ہو جس کا دروازہ لوہے کا ہو، جس کا دروازہ لوہے کا ہو۔ اب اس گھر میں داخل ہونا بڑا دشوار کام ہے، اس لیے کہ لوہے کے دروازے کو کھولنا آسان کام نہیں، پر جب یہ دروازہ آپ کھول لیں گے تو پھر گھر کے اندر آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں لگے، اس لیے کہ گھر اندر سے نہایت نرم و نازک آرام دہ ہے۔ تو نحو کی مثال اسی طریقے سے اس کی تشبیہ اس مثال کے ذریعے سے علماء کرام نے دی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نحو کو مشکل کہتا ہے اس طور پر کہ شروع ہی میں کوئی طالب علم ہمت ہار کر بیٹھ جائے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کا شروع کا حصہ ضرور توجہ چاہتا ہے، لیکن اگر شروع کے حصے پر توجہ کر لی گئی تو پھر اس کے آگے کے جو قواعد ہیں ان کا سمجھنا نہایت درجہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک عرب کا مشہور شاعر ہے حطیہ، اس کا ایک شعر نقل کیا جاتا ہے عام طور پر، جیسے طبقات الشافعیہ الکبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی شرح کے اندر، کہ وہ کہتا ہے شاعر کہ النحو صعب وطویل سلم اذا ارتقى فيه الذي لا يفهم اراد ان يعربه فيعجمه۔ نحو نہایت دشوار ہے، اس کی سیڑھیاں بہت لمبی ہیں، جب اس پہ چڑھنے لگے ایسا بندہ جس کی کھوپڑی کام نہ کرتی ہو، جو سمجھتا نہ ہو، تو وہ گفتگو واضح کرنے کے ارادے سے سیکھتا ہے اور گفتگو کو مبہم کر بیٹھتا ہے نحو کو سیکھ کر۔ لیکن یہ شعر ظاہر سی بات ہے
جو حطیہ کا اصل شعر ہے وہ یہ نہیں ہے. حطیہ کے دیوان میں صفحہ نمبر 136 پر یہ شعر ہے. اس نے نحو کے بارے میں یہ بات نہیں کہی ہے، اس نے شعر کے بارے میں یہ بات کہی ہے. یعنی اصل شعر ایسے ہے کہ الشعر صعب وطویل سلم اذا ارتقى فيه الذي لا يفهم اراد ان يعربه فيعجمه. یہ بات حطیہ نے شعر و شاعری کے بارے میں کہی ہے، نہ کہ علم نحو کے بارے میں. لیکن اب طبقات الشافعیہ والے نے اسے شعر کے لفظ کو اس شعر کے اندر جو شروع میں آیا ہے اس شعر کے لفظ کو ہٹا کر اس پر نحو کا لفظ ڈال دیا ہے. تو یہ بہرحال ویسے بھی معنی کے اعتبار سے بھی یہ چیز درست نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ نحو بہت آسان مادہ ہے اور اس کی سیڑھیاں، اس کا زینہ بھی بہت مختصر ہے اور اس کی سینے بھی بہت آسان ہے ان پر چڑھنا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو شروع کا حصہ ہے وہ صحیح طریقے سے کھوپڑی میں بیٹھا لیا جائے. اب آئیے اس کے بعد امام محمد بن محمد ابن داؤد الصنہاجی نے، جو ابن آجروم کے نام سے مشہور ہیں، ان کے اس متن کے آغاز کی طرف پڑھتے ہیں. اس کو انہوں نے بسم اللہ کے بعد بسم اللہ سے شروع کیا اور کہا کہ الکلام هو اللفظ المرکب. بسم اللہ سے شروعات کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروعات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی گفتگو شروع کرتے تھے یا کوئی چیز تحریری شکل میں کہیں پر بھیجتے تھے تو اس کا آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ کے بغیر نہیں کرتے تھے، چاہے وہ پھر کھانے کا کام ہو، چاہے پینے کا کام ہو، چاہے کسی اور طرح کا کام ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ان خطوط کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا ہے. اور سب سے بڑی بات، قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ سکھایا ہوا سلیقہ اور ادب ہے کہ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے. تو قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہے. قرآن کے اندر، اور اس چیز کا بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یہ بسم اللہ کی جو رسم یا بسم اللہ کا جو طریقہ ہے وہ صرف مسلمانوں کا تھوڑی نہ ہے، آج کا یہ طریقہ نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کا تو مطلب اسلام اگر عام معنی میں آپ لیتے ہیں تو مسلمانوں کا تو طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا یہ معاملہ رہا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اگر آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بلقیس کو جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، جس کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، ملکہ سبا یا ملکہ کا ذکر آیا ہوا ہے. تو ملکہ سبا کو جو خط بھیجا تھا اس خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا تھا. جیسا کہ ملکہ سبا نے جب اس خط کو اپنے درباریوں کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی تو کہا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ سے آغاز یہ کوئی امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ سابقہ امتوں کے اندر بھی انبیاء کرام کی سنت رہی ہے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز، وہ اپنے کلام کا آغاز، وہ اپنے خطوں کا آغاز بسم اللہ سے کیا کرتے تھے. تو اسے سنت پر عمل کرتے ہوئے امام ابن آجروم نے بھی اپنے اس متن کی شروعات بسم اللہ سے کی ہے، تاکہ جو باتیں وہ آگے کہیں اس میں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے برکت آ جائے اور اس کا افادہ عام ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا الکلام. الکلام، پہلا لفظ جو انہوں نے کہا وہ کہا الکلام. اس کا مطلب نحو کلام سے ڈسکس کرتا ہے. اس پہلے لفظ پر آپ غور کریں اور آپ یہ بھی دیکھیں ابن آجروم کا کمال. ابن آجروم رحمہ اللہ کس درجہ اختصار کے ساتھ، انہوں نے کوئی یہاں پر خطبہ ذکر نہیں کیا، کوئی مقدمہ ذکر نہیں کیا، کوئی تمہید نہیں، ڈائریکٹ ٹاپک کے اندر گھس گئے، ڈائریکٹ اپنے موضوع کے اوپر چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نحو کا جو متن ہے
یہ عام طلبہ کے لیے لکھا گیا ہے جو ابھی اس میدان میں پہلے پہل داخل ہو رہے ہیں. تو اساسیات بتلانا آسان الفاظ میں اور مختصر طریقے پر یہ ابن آج الروم کا ٹارگٹ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے انہوں نے ڈائریکٹ اپنے موضوع سے شروعات کی. تو الکلام کا لفظ کہا, اور الکلام کا لفظ کہنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نحو کلام سے ڈسکس کرتا ہے. نحو کے اندر کلام سے بحث کی جاتی ہے, اور کلام یہ کلمہ کی جمع ہے. اس کا مطلب نحو کہ کل اس پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی تھی کہ علم صرف میں, نحو میں اور بلاغہ میں رشتہ کیا ہے. وہاں آپ کے سامنے اس بات کی میں نے وضاحت کی تھی کہ مفرد کلمہ ہو یا مرکب غیر مفید ہو, دونوں چیزیں. کلمہ یعنی ورڈ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہو یا مرکب غیر مفید, اس کا تعلق علم صرف سے ہے. صرف اس سے بحث کرتا ہے, اس کے اشتقاقات پر بحث کرتا ہے, اس کے صیغوں پر بحث کرتا ہے, اس کے ابواب پر بحث کرتا ہے, ثلاثی, رباعی, خماسی وغیرہ کے اس کے جو متعلقہ امور ہیں ان سے بحث کرتا ہے. ادغام, فک ادغام وغیرہ سے بحث کرتا ہے. اعلال اور غیر اعلال وغیرہ سے بحث کرتا ہے. یعنی مفرد کلمے کی جتنی بحثیں ہیں وہ آپ علم صرف کے اندر پائیں گے. علم نحو اپنے جلوں میں کب لیتا ہے کلمے کو؟ جب وہ کئی کلمے سے مرکب ہو کر جملہ مفیدہ بن جاتا ہے, جب وہ کلام بن جاتا ہے. اسی لیے جب ابن آج الروم اپنی کتاب, اپنے متن کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نحو کلام کو کہتے ہیں, نحو کلام ہے. اس کا مطلب کلمہ اگر ہے تو پھر اس کے اندر نحو سے ہم بحث نہیں کریں گے, اس لیے کہ کلمہ جب تک ترکیب میں نہ ڈالا جائے, جب تک سینٹینس میں اسے گھسیڑا نہ جائے, جب تک اس کو مرکب مفید نہ بنایا جائے, تب تک اس سے نحو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو الکلام کہہ کر کے گویا ابن آج الروم رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ نحو بحث کرتا ہے کلام سے, کلمے سے نہیں, کلام سے بحث کرتا ہے. اور کلام کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کلام وہ لفظ مرکب کا نام ہے, وہ لفظ مرکب کا نام ہے. اب آپ دیکھیں یہاں ایک ایک کلمے کو ہمیں سمجھنا ہے, اس لیے کہ آج کے درس میں میں صرف 1.5 سطر جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اسی پر گفتگو کروں گا, اس لیے کہ یہ آغاز ہے, اور آغاز جس قدر پختہ ہوگا آگے کی گفتگو اسی قدر آپ کے لیے سمجھنا آسان. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابن آج الروم نے کیا کہا کلام کی تعریف میں. سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ نحو کلام ہے, یعنی کلام سے اس میں بحث کی جاتی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ کلام کی تعریف کیا ہے؟ کلام کہا جاتا ہے ایسے لفظ کو جو مرکب مفید ہو, مرکب ہو اور مفید ہو, اس لیے کہ مرکب غیر مفید بھی ہوتا ہے. تو مرکب یہ ایسا لفظ جو مرکب ہو, جو مفید ہو اور وضع کے اعتبار سے ہو. یہ گویا کلام کی تعریف امام ابن آج الروم نے کی. اس تعریف سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ امام ابن آج الروم نے یہاں کلام کی تعریف میں سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے لفظ. وہ کیا ہے؟ لفظ. اور لفظ کسے کہا جاتا ہے؟ پھینکنے کو. لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے الطرح. عربی زبان میں لفظ کہا جاتا ہے الطرح, پھینکنے کو. لفظ یلفظ, قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو لفظ کہا جاتا ہے پھینکنے کو. اور انسان جو بولتا ہے اس کو لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟
اس لیے کہ انسان بولنے کے وقت میں در حقیقت حروف کے مجموعے کو اپنے منہ سے، اپنی زبان کے ذریعے سے ہوا کے دباؤ پر باہر کی طرف پھینکتا ہے۔ آوازوں کے مجموعے کو اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے منہ کے ذریعے سے ہوا کے زور پر باہر کی طرف پھینکتا ہے، اور یہاں سے انسان کے منہ سے نکلنے والی مرکب آواز کو لفظ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر پھینکنے کا معنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پایا گیا۔ اور جب معاملہ یوں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لفظ نہیں ہے وہ کلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ کلام کی تعریف میں پہلا ورڈ ہی یہ ہے کہ کلام لفظ کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ نے لکھ کر کے کوئی بات کہی، آپ نے کسی کو لکھ کر کے دیا کہ میں کل آپ کے یہاں آؤں گا، اسے کلام نہیں کہا جائے گا۔ کیوں کلام نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ لفظ نہیں ہے، وہ آپ کی زبان اور آپ کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ نہیں ہے۔ اور چونکہ منہ سے نکلا ہوا کلمہ نہیں ہے، اس لیے چاہے وہ ایک جملہ ہو، چاہے وہ 50,000 جملے ہوں، چاہے وہ پوری کی پوری کتاب کیوں نہ ہو، اسے کلام نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ لفظ نہیں ہے۔ کتابت لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب نحو اسے کلام نہیں مانتا، حالانکہ وہ کلام ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ شرعی اعتبار سے اسے کلام مانا جاتا ہے، فقہی اعتبار سے اسے کلام مانا جاتا ہے، لیکن ایک نحوی اس کو کلام نہیں مانتا۔ ایک نحوی کے یہاں کلام شمار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہو، کتابت نہ ہو۔ کتابت اگر ہے تو وہ کلام نہیں کہا جائے گا، علماء نحو اسے کلام نہیں مانتے۔ طیب، اسی طریقے سے لفظ کہہ کر کے اشارے کو بھی خارج کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اشارے سے کسی کو ایسے ایسے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے آوو، پاس بلا رہے ہیں آپ کسی کو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا یہ اشارہ سامنے والا سمجھ رہا ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کر رہا ہے، اور اگر وہ 10 میٹر دور ہے تو وہ آپ کے پاس 1 میٹر کی دوری پر آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے اشارے کو سمجھ گیا، لیکن یہ اشارہ گرچہ یہ فائدہ دے رہا ہے پر یہ کلام نہیں ہے۔ کلام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ نہیں ہے۔ تو کلام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ بولا جائے، زبان سے ادا کیا جائے، اور یہیں سے علماء نحو کا احسان علماء شریعت پر ہے۔ اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ شیخ ابن عثیمین شیخ عبد الکریم الخضیر نے آج الرمیہ کی شرح میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ بہت قیمتی اشارہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ نحو کے ابتدائی طلبہ کے لیے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو آگے کے مسائل کو پڑھنے جائیں گے، عقیدے کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ قرآن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے یا نہیں ہے۔ سلف کے نزدیک وہ اللہ کا کلام ہے، اور غیر سلف کے نزدیک، یعنی جیسے عشائرہ وغیرہ ہیں، وہ بھی اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، پر وہ اللہ کا کلام مانتے اس طریقے پر ہے کہ گویا وہ مانتے نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کلام نفسی ہے، کلام نفسی ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام تو مانتے ہیں، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں یہ کلام نفسی ہے۔ اور کلام نفسی کا مطلب کیا؟ یعنی وہ کلام، قرآن یہ کلام اس کلام کو کہا جاتا ہے جو اس کی اصل ہے، جو اللہ رب العالمین نے سوچ رکھا تھا، جو اللہ رب العالمین کے دل میں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا اظہار حروف اور اصوات کے ذریعے سے نہیں کیا تھا،
وہ والا کلام ہے، اور حروف اور اصوات کا مجموعہ جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایمانداری سے بتائیں کہ نحویین دل میں سوچی ہوئی چیز کو کلام مانتے ہیں کیا؟ یہاں انہوں نے کہا کہ کلام لفظ کو کہا جاتا ہے، اور لفظ کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں سوچی ہوئی چیز اسے کلام نہیں کہا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے کلام نفسی ہونے کے قائل ہیں وہ اصلاً قرآن کے کلام اللہ ہونے کے ہی قائل نہیں ہیں، جیسے کہ دیگر گمراہ فرقوں کا مسئلہ ہے۔ قرآن کو کلام اللہ وہی مان سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین نے ادا کیا اسے حرف کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے، جسے جبریل نے سنا اور جبریل نے سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تلاوت کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا، جو حروف کا مجموعہ ہے، جو آوازوں کا مجموعہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا۔ نحو کہتا ہے کہ اگر اس صورت میں ہے کوئی کلام تو اسے کلام کہا جائے گا۔ تو قرآن کلام اللہ، گویا نحویین نے کلام کا جو معنی مراد لیا ہے لفظ والا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اشاعرہ، ماتریدیہ اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں جو کلام نفسی کے قائل ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ کلام ایک الگ مخلوق کا نام ہے جیسے کہ معتزلہ وغیرہ ہیں، ان سب کا جو ہے قلع قمع کر دیتے ہیں نحویین کلام کی اپنی اس تعریف کے اندر۔ تو نحویین کا یہ کہنا کہ کلام لفظ کا نام ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، گویا یہ کلام نفسی کو کلام نہیں مانتے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہاں، کتابت کو بھی کلام کہا گیا ہے، لیکن علماء نحو کے نزدیک وہ کلام نہیں ہے۔ کتابت کو بھی کلام کہا گیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ علماء شریعت اس کو کلام مانتے ہیں، علماء فقہ اس کو کلام مانتے ہیں، لیکن علماء نحو جب تک لفظ نہ ہو، جب تک بول کر کے نہ کہا جائے، تب تک وہ کلام نہیں۔ تو یہ ہو گئی پہلی قید۔ کلام کی تعریف میں انہوں نے کیا کہا کہ کلام لفظ کو کہا جاتا ہے، اور وہ لفظ کیسا ہو؟ المرکب۔ دوسری قید کیا لگائی انہوں نے؟ مرکب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سنگل ورڈ ہے، جیسے آدم ہے، جیسے جانا ہے، آنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اس کو ہم کلام نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ لفظ ضرور ہے لیکن یہ مرکب نہیں ہے۔ تو لفظ کو کلام کب کہا جائے گا؟ جب وہ ترکیب میں داخل ہو، اور ترکیب میں بھی اردو کی ابتدائی کتابوں کے اندر بھی اس چیز کو آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ ترکیب بھی، یہاں ترکیب سے مراد ترکیب اسنادی ہے، یعنی ترکیب مفید ہے، ترکیب غیر مفید یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر لفظ سے مراد وہ لفظ ہے جسے سینٹینس میں ڈال کر یوز کیا گیا ہو، جسے جملے میں رکھ کر استعمال کیا گیا ہو، اور وہ مرکب مفید ہو، مرکب مفید ہو۔ دھیان دیجیے گا، صرف مرکب ہونا کافی نہیں ہے، مرکب ہونے کے ساتھ ساتھ کیا قید لگائی کہ وہ مفید ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں عربی زبان میں زید قائم، زید قائم، یہ مرکب ہے یا نہیں ہے؟ یہ لفظ بھی ہے، اس لیے کہ زید الگ لفظ ہے، قائم الگ لفظ ہے، اور دونوں کے درمیان ترکیب بھی پائی جا رہی ہے، اور وہ ترکیب اسنادی ترکیب ہے۔ زید کی اسناد، قیام کی اسناد زید کی طرف کی گئی ہے۔ زید مسند علیہ اور قائم مسند علیہ مبتدا اور مسند خبر، مکمل جملہ ہو گیا، ترکیب پائی گئی، اسنادی ترکیب۔ وہ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ زید کھڑا ہے۔ اور مفید کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس پر سکوت اختیار کرنا درست ہو، سامنے والا مخاطب اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مشتاق نہ ہو، اس کے یہاں اشتیاق نہ پایا جائے، وہ اس جملے کے مضمون سے پورے طور پر مطلع ہو جائے، اس پر وہ مطمئن ہو جائے۔ آپ نے کہا زید قائم، یہ جملہ مفیدہ ہے، مرکب مفید ہے، لفظ ہے، اسے کلام کہا جائے گا۔
حالانکہ صرف دو لفظ ہیں، حالانکہ صرف دو لفظ ہیں۔ اچھا، اب اسی کو آپ آئیے دیکھتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں پر قید کیا ہے کہ لفظ ہونا چاہیے، مرکب ہونا چاہیے، اور مفید ہونا چاہیے۔ مرکب اگر نہیں ہے تو پھر وہ صرف کے اندر اس سے بحث کی جائے گی الگ الگ سنگل ورڈ سے، پھر وہ نحو کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر مرکب ہے، مفید نہیں ہے، تو بھی اس کا نحو کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ اور مفید کب ہوگا؟ جب اس کی جو ترکیب ہے وہ ترکیب اسنادی ہوگی۔ مرکب مفید کب کہا جائے گا جملے میں کہ ترکیب مفید ہے؟ جب اس کے اندر ترکیب اسنادی پائی جائے گی، یعنی یا جملہ فعلیہ ہو تو فعل اور فاعل کی اسناد پائی جائے گی، اور اگر جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا اور خبر کی اسناد پائی جائے گی۔ قام زیدن آپ کہیں تو قامہ مسند ہے، زید مسند الیہ ہے، اور یہاں پر یہ جملہ فعلیہ ہے۔ زیدن قائمن آپ کہتے ہیں تو زید مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے، اور مسند الیہ اپنے مسند سے مل کر کے یہ جملہ بن گیا، مفید ہے، ترکیب بھی پائی گئی اور لفظ بھی ہے، یہ جملہ مکمل ہے۔ حالانکہ قام زیدن بھی صرف دو لفظ ہے اور زیدن قائمن بھی دو لفظ ہے۔ یہاں تعداد کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ ترکیب مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ تو ہم نے کہا کہ زید قائم مفید ہے، قام زید مفید ہے، لیکن اگر آپ اسی پر اضافہ کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر کان زیدن یا ان زیدن، ان زیدن، یہاں بھی دو لفظ ہے۔ یا پھر آپ کہیں ان جئتنی، مثال کے طور پر ان جئتنی، جئتنی یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل ہے، فاعل ہے، نون وقایا ہے، یا متکلم و مفعول ہے، تو فعل فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ مکمل ہے۔ وہ اسناد بھی پایا، جملے میں پائی گئی اسناد بھی موجود ہے، اور کیا نام ہے، ترکیب گویا ترکیب بھی پائی گئی، اور مرکب بھی ہے، مرکب ہے اور مفید ہے، یعنی اس کے اندر ترکیب بھی پائی گئی اور ترکیب مفید پائی گئی، یعنی ترکیب اسنادی، یہ جملہ مکمل ہے۔ جئتنی، تم میرے پاس آئے۔ لیکن اگر آپ اس پہ بڑھا دیں ان جئتنی، جملہ وہی ہے لیکن آپ نے اور مزید بڑھا دیا، تب تو اور بدرجہ اولا اس کو جملہ ہونا چاہیے، کلام ہونا چاہیے، لیکن جئتنی کلام ہے اور ان جئتنی کلام نہیں ہے۔ تعجب ہو رہا ہے؟ غور کریں آپ، کیوں کلام نہیں ہے؟ جئتنی کلام ہے، لیکن آپ کہیں اگر ان جئتنی تو وہ کلام نہیں ہے۔ بڑا الٹا پلٹا لگ رہا ہوگا آپ کو، مختصر تھا تو کلام تھا، جب تعداد بڑھ گئی الفاظ کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں، اس لیے کلام نہیں ہے کہ جئتنی پر آپ کا سکوت اختیار کرنا سامنے والے کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ آپ نے ایک مکمل مضمون سامنے والے کو دیا، جئتنی، تم میرے پاس آئے، بات مکمل ہو، لیکن جب آپ نے ان شرطیہ اس پہ داخل کر دیا تو اب شرط جب تک جواب نہیں پاتا تب تک اس کا کوئی معنی واضح نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ نے ان جئتنی کہہ دیا تب وہی جو مرکب مفید تھا اب وہ مرکب غیر مفید ہو گیا، حالانکہ جملہ تعداد میں لمبا ہو گیا، بڑھ گیا، تعداد میں کثرت آ گئی، لیکن چونکہ وہ کم تھا تب معنی مفید تھا، مرکب مفید تھا، زیادہ ہو تو گیا پر وہ مرکب غیر مفید ہو گیا، اس لیے کہ شرط جب تک جواب کو نہ پالے
تب تک اس کا معنی مکمل نہیں. اور جب تک سکوت اختیار کرنا درست نہ ہو تب تک اس کو کلام نہیں کہا جائے گا. تو جی اتنی کلام ہے لیکن ان جی اتنی کلام نہیں ہے جب تک کہ آپ اکرم کا مثال کے طور پر نہ کہیں. ان جی اتنی اکرم کہ اگر تم میرے پاس آئے تو میں تمہاری عزت افزائی کروں گا. تو اب یہاں پر ان داخل ہونے کی وجہ سے جی اتنی کے بعد اکرم جب تک آپ نہیں بڑھاتے تب تک وہ جملہ کلام نہیں کہا جائے گا, وہ کلام میں شمار نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ کیا ہو گیا, ان داخل ہونے کی وجہ سے شرطیہ بن گیا, اور جملہ شرطیہ اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتا ہے جب آپ کو لیے بغیر. تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ لفظ ہونا چاہیے کلام ہونے کے لیے, نہ ہو کلام سے بحث کرتا ہے. اور کلام کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لفظ ہو, یعنی منہ سے بولا گیا ورڈ ہو, اور ورڈ بھی اکیلا نہ ہو بلکہ وہ کئی ورڈ سے ملا ہوا ہو, اس کے اندر ترکیب پائی جائے, یہ دوسری شرط. اور وہ ترکیب بھی مطلق ترکیب نہ ہو بلکہ ترکیب اسنادی ہو, یعنی ایسی ترکیب جو فائدہ سامع کو فائدہ پہنچانے والی ہو, سامنے والے کو فائدہ دینے والی ہو. اور فائدہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ترکیب ہو کہ جس سے جس پر سکوت اختیار کرنا درست اور روا ہو. اگر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تب اس کو کلام کہا جائے گا. ایک قید انہوں نے اور ذکر کی ہے, اور وہ کیا؟ بالوضع. بالوضع, وضع کے اعتبار سے, وضع کے اعتبار سے. مثال کے طور پر آپ ظاہر سی بات ہے یہ نحو آپ عربی زبان کے اندر پڑھ رہے ہیں, عربی زبان کے گرامر اور قواعد پڑھ رہے ہیں آپ. کوئی آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میں کل کلکتہ جاؤں گا, میں کل کلکتہ جاؤں گا. جملہ ہے یا نہیں ہے؟ جملہ ہے, اس لیے کہ لفظ بھی ہے, مرکب بھی ہے, مفید بھی ہے. لیکن یہ کیا کلام ہے؟ کلام نہیں ہے, کلام نہیں ہے, اس لیے کہ وہ عربی زبان میں نہیں, وضع کے اعتبار سے نہیں ہے. عربی زبان کی وضع پر جب تک نہیں ہوگا اسے کلام شمار نہیں کیا جائے, اس لیے کہ یہ زبان عربی ہے, اور عربی وضع کے اعتبار سے جب تک سینٹینس نہ بنایا جائے تب تک اس کو کلام نہیں کہا جائے گا. یہ آپ کی بھاشا میں ہوگا, وہ آپ جانے, آپ کا کام جانے, لیکن جب ہم نحو کی زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ کا جملہ کلام نہیں ہوگا. تو بالوضع سے یہ معنی بھی مراد لیا گیا ہے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں, ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ابن عجروم رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کلام لفظ کو کہا جاتا ہے تو کتابت اور اشارہ اس سے خارج ہو گیا. لیکن یہ نحویوں کے نزدیک شریعت میں کتابت کو بھی کلام کہا جاتا ہے, کتابت کو بھی کلام کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے لکھ دیا کہیں پر اجلس یا ولید اجلس, آپ نے لکھ دیا تو یہ ظاہر سی بات ہے جملہ ہے اور پورا معنی بیان کرتا ہے, لیکن یہ کلام نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے اسے بولا نہیں ہے, آپ نے اسے لکھا ہے. میں تو بول رہا ہوں آپ کے سامنے, تو آپ آواز سن رہے ہیں, لیکن یہ میں بول رہا ہوں یہ حکایتن, یعنی آپ نے لکھا یہ جملہ, تو اسے جملہ یا کلام نہیں کہا جائے گا. لیکن شریعت کی اصطلاح میں اسے کلام کہا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا اسی طرح فقہا کے ہاں لکھے ہوئے کو بھی کلام کہا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہوئی وصیت کو بولی ہوئی وصیت کے قائم مقام گردانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. اب یہاں پر اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
लिखी हुई वसीयत को भी वसीयत शुमार फरमाया है। इसका मतलब यह है कि लिखा हुआ जो मजमून है, लिखा हुआ जो कलाम है, उसे भी कलाम शरई एतबार से माना जाता है, लेकिन नहवी एतबार से, जैसा कि आपके सामने बयान किया, नहवी एतबार से उसे कलाम नहीं शुमार किया जाएगा। और जब मुरक्कब की हमने बात की, तो ये बात आपके सामने वाज़ेह तौर पे मैंने बयान की कि मुरक्कब कम से कम कलाम 2 लफ्जों से मुरक्कब हो सकता है, कम से कम। ज्यादा तादाद कितनी भी हो सकती है, खास तौर से अगर शर्त और जवाब का मामला है, तो इस तरीके से जुमले के अंदर अल्फाज की तादाद बढ़ सकती है, लेकिन कम अज कम जुमला होने के लिए तरकीब की जो शर्त है, उसके एतबार से 2 कलिमा होना जरूरी है। अलबत्ता, जैसे मैंने आपके सामने जुमला इस्मिया की मिसाल दी, ज़ैदुन कायमुन, और जुमला फेलिया की मिसाल दी, कामा ज़ैदुन, ठीक है। तो यहां पर तो लफ्जों में ये चीज मौजूद है, ठीक है, लेकिन कभी कभी जुमले में 2 लफ्ज मौजूद होता है, यानी माने के एतबार से, लेकिन लफ्ज में एक ही होता है। जैसे आपने कहा कुम, कुम कहने को ये लफ्ज एक इकलौता है, लेकिन ये मुरक्कब है। ये क्या है? मुरक्कब है, और मुरक्कब होने की वजह से ये तरकीब मुफीद है, इस्नादी तरकीब है। इस एतबार से ये अकेला वर्ड भी जुमला कहा जाएगा, इसलिए कि कौम फ़ेल है और उसकी इस्नाद उस ज़मीर की तरफ की गई है जो अंता की उसके अंदर पोशीदा है, और फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हो गया, जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो गया, कुम है, अम्र है। तो अब यहां पर आप देखें कि देखने में लफ्ज एक है, लेकिन यहां हमने उसको क्या कहा कि ये मुरक्कब है। तो इसीलिए जब मुरक्कब का लफ्ज इमाम इब्ने आजुर्रूम ने कहा, तो यहां ये वजाहत करना जरूरी है कि तरकीब में 2 लफ्ज का होना लाजमी है, चाहे वो लफ्जों में 2 हो, चाहे तकदीरी एतबार से 2 हो। चाहे वो लफ्जों में 2 हो, जैसे कामा जैदुन या जैदुन कायमुन, या तकदीरी एतबार से 2 हो, जैसे कुम, जो देखने में तो एक है, लेकिन तकदीरी एतबार से 2 है। एक फेल है प्लस फाइल है, जो उसके अंदर मुजमर है, पोशीदा है। तो तरकीब कभी कम से कम 2 लफ्जों पर मुश्तमिल होगी, और वो 2 लफ्ज या तो जाहिर में होंगे और या तो मुकद्दर होंगे, या तकदीरी होगी, तकदीरी तौर पर 2 होंगे, या हकीकी तौर पर 2 होंगे। 2 होना लाजमी है, 2 से कम पर जुमला बोला ही नहीं जाएगा, कलाम बोला ही नहीं जाएगा, और तरकीब भी नहीं पाई जाएगी। इसलिए कि तरकीब किसे कहते हैं? तरकीब कहा जाता है जोड़ने को, रक्कबा युरक्किबु तरकीबन, इसका माना होता है ऐड करना, यानी वर्ड को वर्ड में ऐड करना, लफ्ज को लफ्ज के साथ मिलाना। तो जब एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ मिलाना ये पाया ही नहीं जाएगा, तो फिर वो कलाम वहां पर हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जोड़ना कभी लफ्जों में दिखाई देगा, और ये जोड़ना कभी लफ्जों में दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई दे तो उसे तहकीक कहा जाएगा, दिखाई ना दे तो उसे तकदीर कहा जाएगा। तो वो तरकीब तहकीकी हो या तकदीरी हो, वो एक अलग मसाला है, लेकिन वो तरकीब पाई जानी जरूरी है। अगर मुरक्कब नहीं है तो फिर वो जुमला नहीं है, वो कलाम नहीं है। इस चीज को ज़हन में रखा जाए। और हमने कहा कि कम से कम 2 है, फिर ज्यादा की तादाद का कोई उसका किनारा नहीं, ज्यादा जितने भी हो, लेकिन ज्यादा होने के बाद भी तरकीब इस्नादी हो, यानी जिसपे सुकूत इख्तियार करना दुरुस्त हो। जैसे मैंने आपको कहा इन जी इतनी, वहां जी इतनी से तादाद बढ़ गई, लेकिन जी इतनी जुमला था और इन जी इतनी जुमला नहीं है, कलाम नहीं है। तो और वो इसलिए नहीं है कि वहां इफादा मफकूद हो गया, फायदे की शर्त मफकूद हो गई, और इसलिए वो जुमला या कलाम बाकी नहीं रह गया। तो इस चीज को हमें जहन में रखना होगा।
اس کی ایک مثال اور ہم دے سکتے ہیں جملہ فعلیہ ہی کے اندر. ہم کہیں گے نجح طالب، طالب علم کامیاب ہو گیا. یہ جملہ مفیدہ ہے، یہ کلام ہے. کیوں کلام ہے؟ اس لیے کہ یہ جملہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک نجح اور ایک الطالب. اور نجح کی اسناد، نجاح کی اسناد طالب کی طرف کی گئی. نجح مسند اور الطالب مسند الیہ. اور اسناد جب پائی گئی تو پھر یہ جملہ مرکب ہے، مفید ہے، اس لیے یہ کلام ہے. لیکن اگر آپ نے تعداد بڑھا دیا، آپ نے کہہ دیا ان نجح الطالب، تو پھر وہ کلام سے خارج ہو گیا، وہ کلام نہیں رہ گیا. اس لیے کہ تعداد گرچہ 3 ہو گئی الفاظ کی، لیکن معنی مفقود ہو گیا، افادہ مفقود ہو گیا. اس لیے کہ آپ نے شرط لگا دی. اب یہ جملہ شرطیہ بن گیا جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا. اس لیے کہ سامع، سننے والا جب سنتا ہے ان نجح طالب، تو معنی اس کے ذہن میں مکمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیاسا رہ جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ اس کے بعد اگر طالب علم کامیاب ہو گیا، ارے تو اس کے بعد کیا ہوگا. اس لیے کہ اگر کے بعد جواب بھی تو آنا چاہیے اس کا. مثال کے طور پر آپ کہیں ان نجح طالب فلہ جائزہ، اگر طالب علم کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے انعام. اب یہاں پر جب آپ اس کو جوڑیں گے تب جا کر کے وہ کلام کہا جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر جا کر کے معنی مکمل ہوتا ہے. اگر آپ اسے نہیں جوڑتے تو معنی مکمل نہیں ہے. ہاں، اگر ان کے بغیر آپ بولیں تو صرف نجح طالب ہی کلام ہے، اس لیے کہ وہاں معنی مکمل ہے. میرے خیال سے اس چیز کو آپ واضح طور پر سمجھ چکے ہوں گے. اچھا، فائدہ کی بات جب کہی گئی تو فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا مضمون پورے طور پر سمجھ جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کو وہ چیز پہلے معلوم نہ رہی ہو اور آپ کے بتانے سے معلوم ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تب وہ کلام کہا جائے گا. ایسی بات نہیں. گرچہ وہ خبر سامنے والے کو معلوم ہے پھر بھی وہ فائدہ ہے. فائدہ کا مطلب یہ کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات گرچہ اسے معلوم ہے لیکن وہ پورے طور پر جملہ سمجھ میں اس کو آ رہا ہے. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جملہ سمجھ میں آنا چاہیے. وہ پہلے سے سامنے والے کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وضع آخری قید انہوں نے بتائی، اور وضع کا معنی میں نے آپ کے سامنے بتایا. اس کو 2 معنی میں لیا جاتا ہے. اور وضع کا کیا معنی ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ اس میں الفاظ کو جملے میں پیرونے والا بندہ اس پیرونے کے ذریعے سے اس خاص معنی کو ادا کرنا قصدن چاہتا ہو، قصدن، ارادتن چاہتا ہو. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اسے کلام نہیں کہا جائے. مثال کے طور پر ایک سویا ہوا شخص ہے اور وہ نیند میں بڑبڑا رہا ہے، نیند میں بڑبڑا رہا ہے، پورے کا پورا جملہ وہ بک گیا، لیکن اسے کلام نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ اس بندے نے ہوش و حواس میں اس جملے کو بنا کر استعمال نہیں کیا ہے. وہ ہوش و حواس فاختہ ہے اس کے، وہ سو رہا ہے، نیند میں ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ اس کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. تو اگر وہ الفاظ جملہ بن بھی جائیں، کلام بن بھی جائیں اس معنی کر کے کہ وہ ترکیب اسنادی اس کے اندر ہو. مثال کے طور پر سوتے سوتے کہہ رہا ہے نہیں میں کل پڑھنے نہیں جاؤں گا. بچے ہوتے ہیں عام طور پر مدرسے سے بھاگتے ہیں، اسکول سے بھاگتے ہیں، ہاں، نیند میں وہ بڑبڑا رہا ہے بچہ، چھوٹا بچہ، امی کل میں اسکول نہیں جاؤں گا. ظاہر سی بات ہے اس کا یہ جملہ کلام نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ بالوضع نہیں ہے، وہ سو رہا ہے. تو سونے کی حالت میں یا کوئی پاگل ہے، کوئی پاگل ہے اور جاگنے کی حالت میں بڑبڑاتے ہوئے وہ پکتا رہتا ہے اور کبھی کبھی کوئی جملہ استعمال کر دے جو جملہ بامانہ ہو، لیکن اسے کلام نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ
اس نے قصد نہیں کیا ہے، ارادہ نہیں کیا ہے اس جملے کے بنانے کا، اس لیے کہ وہ پاگل ہے، اسے کیا پتا کہ وہ کیا بک رہا ہے۔ تو چونکہ یہاں وضع نہیں پایا گیا اس لیے اس کو کلام نہیں کہا جائے گا، گرچہ وہ جملہ اپنے معنی پر دلالت کرنے والا ہو۔ اور اسی لیے پاگل کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا معنی وہ مراد نہیں لیا جائے گا جو وہ معنی اس جملے کا نکلتا ہے نا؟ یہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اگر کوئی پاگل ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہو، کہا کہ ارے کل تو آسمان گر پڑا تھا زمین کے اوپر، جملہ اس کا مکمل ہے، بامانہ ہے، مفید ہے، ترکیب اسنادی بھی ہے، پر آپ کہتے ہو ہاں 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 صحیح کہہ رہے ہو، ہنستے ہوئے آپ کنی کاٹ کر گزر جاتے ہو، یا دھیان دیتے ہیں آپ؟ نہیں نا، دھیان نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دھیان دیتے؟ اس لیے کہ گرچہ اس نے جملہ صحیح کہا ہے، بامانہ ہے، کلام ہے، بولا ہے، مرکب ہے، ترکیبی اسنادی ہے، لیکن اس کا آپ اس کو کلام کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ کلام مقصود نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ وہ ارادتاً کلام کہنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں، وہ عقل سے پیدل ہے، اس لیے اس کی بات کلام نہیں کہی جائے گی، گرچہ وہ بامانہ جملہ استعمال کر رہا ہو۔ تو بالوضع کا کی قید بھی علماء کرام لگاتے ہیں نحو کے اندر، کلام کو کلام کب کہا جائے گا؟ جب قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس جملے کو مرکب بنا کر استعمال کیا گیا ہو، بول کر، تب اس کو کلام کہا جائے گا۔ تو وضع کا ایک معنی یہ ہوا، اور وضع کا دوسرا معنی کیا ہوا کہ عربی زبان میں کہا گیا ہو۔ آپ اردو کے اندر جمعہ کا خطبہ دے دیں لیکن عربی میں اس کو کلام نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ جو عربی، یہ نحو کے اندر عربی وضع پر کہا گیا ہو، چاہے جملہ اسمیہ کی شکل میں، چاہے جملہ فعلیہ کی شکل میں، یا جملہ شرطیہ ہو پھر اس کا جواب ہو، تو جو عربی کا اسٹرکچر ہے اس اسٹرکچر کے مطابق عربی کلمات کا استعمال کر کے اسے بنایا گیا ہو، عربی وضع پر بنایا گیا ہو، تب اسے کلام کہا جائے گا، ورنہ نحوی اصطلاح میں اسے کلام نہیں کہا جائے گا۔ واضح ہے یہ چیز؟ وضع کا یہ دونوں معنی مراد لیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے گویا ہم نے یہاں پر جو ابن الروم نے کلام کی تعریف میں جو شرطیں یا جو قیدیں رکھی ہیں، ان قیود کو ہم پورے طور پر سمجھ گئے کہ کلام کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی قید یہ ہے کہ لفظ ہو، دوسری قید یہ ہے کہ مرکب ہو، تیسری قید یہ ہے کہ مفید ہو، اور چوتھی اور آخری قید یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے ہو، وضع کے اعتبار سے، یعنی قصدن اس کو استعمال کیا گیا ہو عربی زبان کے اندر، عربی قواعد کے مطابق۔ تو اگر یہ چار قیدیں پائی جاتی ہیں تب اس کو کلام کہا جائے گا۔ ان چار قیدوں میں سے اگر کوئی بھی قید مختل ہوتی ہے، اگر کوئی بھی قید موجود نہیں رہتی، تو پھر کلام اس کو نہیں کہا جائے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے ہم کلام کہیں گے یا کلام نہیں کہیں گے؟ کلام لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو کلام نہیں کہیں گے، جبکہ با، اسم، اللہ، الرحمن، الرحیم، پانچ الفاظ اس کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کلام نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ تحقیقاً مانتے ہیں، جب تقدیراً مانیں گے تب یہ کلام بنے گا۔ اور وہ کیسے؟ آپ محذوف مانیے، بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ اکتب، بسم اللہ آکل، یا اقرأ بسم اللہ، ابتدائی بسم اللہ، قراءتی بسم اللہ، یا شروع میں یا آخر میں، اور یا اسم کو یا فعل کو۔ علماء نحو کا اس میں اختلاف ہے، مقدر آپ اسم کو مانے یا فعل کو مانے، پہلے مانے یا آخر میں، اس سے قطع نظر، لیکن جب تک آپ مقدر نہیں مانتے تب تک یہ جملہ نہیں ہے، تب تک یہ کلام نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلام شمار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر مقدر مانا جائے، یا اسم کو یا فعل، یا پہلے یا بعد میں، لیکن بہرحال اگر نہیں مانتے تو آپ اس کو کلام نہیں کہہ سکتے۔
تو یہ چیزیں ہیں. تو کلام کی تعریف اس طریقے سے ہم نے کر دی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے اقسام 3 ہیں: اسم، فعل اور حرف. اور حرف بھی جو کسی معنی کے لیے آیا ہو. اور اس کے بارے میں یہ نحو کی سب سے پہلی عبارت ہے جو نحو کے آغاز پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ قول پایا جاتا ہے کہ عربی زبان یعنی کلام 3 طریقے پر ہوتا ہے: اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. یہ کل کے درس میں یا پرسوں کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم اسم، دوسری قسم فعل اور تیسری قسم حرف جو کسی معنی کے لیے آیا ہو. اسم، فعل اور حرف، اس کی گفتگو آپ کے سامنے کل کے درس میں انشاءاللہ رکھوں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ نہ لوں اور جو باتیں آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں اس کو پورے طور پر آپ اس کو سمجھ سکیں. تو اسم، فعل اور حرف. اور حرف میں انہوں نے کیا کہا کہ ایسا حرف جو معنی کے لیے آیا ہو، اس لیے کہ حرف ایک ابجدی ہے، الف با تا سا. اسے وہ اقسام کلام کی اقسام میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ حرف جو معنی کے لیے آیا جس کو حروف المعانی کہا جاتا ہے. جیسے حروف الجر ہے مثال کے طور پر، با ہوتا ہو، کاف و لام و واو منز مدخلا، جو آپ لوگوں نے ابتدائی کتاب میں پڑھا ہوگا. تو وہ حرف وہ کلام کا قسیم ہے. تو اسم، فعل اور حرف سے یہ والا حرف مراد ہے، ابجدی نہیں. اسی پر آج کا درس ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے درس میں. تب تک کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے مفید بنائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد